ہم تو الحمدللہ وفادار رسول ہیں، اسی لیے ربیع الاول شریف کو ہم جھنڈا لگاتے ہیں اپنے گھر کی چھت پہ، لگاتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں حدیث شریف میں جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا تو میں نے 3 باتیں دیکھی۔ ایک بات یہ تھی کہ آسمان کے تمام ستارے سمٹ کے میری چھت پہ آ گئے تھے، تو اب ہم وہ ستارے تو نہیں لا سکتے ہیں لیکن اپنے گھر میں یہی لائٹنگ لگا کر اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ دوسری بات آمنہ فرماتی ہیں میں نے کچھ فرشتوں کو دیکھا تھا، وہ 3 جھنڈے لائے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر لگایا، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا۔ اب ہم جنت کے جھنڈے تو نہیں لا سکتے ہیں لیکن انہی جھنڈوں کو لگا کر اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ تیسری بات حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا زمین سے لے کر آسمان تک سارے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور سب ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، اور فاطمہ حضرت آمنہ فرماتی ان کے لب ہل رہے تھے۔ میں نے سوچا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنہ کا بیان ہے حضرات میں کس سے کہانی کا عادی نہیں، سنو نبی کی ماں فرماتی ہیں میرے دل نے چاہا میں سنوں یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے کانوں کو ان کے قریب لے گئی تو فرشتے کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ حضرات محترم اسی لیے ہر سنی مسلمان اپنے گھر پہ جھنڈا لگاتا ہے اور دور سے دیکھنے کے بعد اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ جس گھر میں یہ ہرا جھنڈا لگا ہے یہ جھنڈا کسی غدار رسول کا گھر نہیں ہے، یہ وفادار رسول کا گھر ہے۔ سنت ہے، کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ آپ کہیں گے حضرت جھنڈا تو فرشتے لائے تھے، حضرات گمگمے تو خود چل کے آئے تھے، تو یہ اللہ کی سنت کیسے ہوئی؟ یہ فرشتوں کی سنت ہے، اللہ کی سنت کیسے ہو گئی؟ تو میں بتاؤں اللہ کی ہی سنت ہے۔ کیوں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے فرشتے کسی کام کو اس وقت تک نہیں کرتے ہیں جب تک کہ انہیں اللہ حکم نہیں دے دیتا ہے۔ حضرات تو یا رسول اللہ یہ جو ہم نے جھنڈا لگایا ہے یہ آپ کو راضی کرنے کے لگایا ہے، یا رسول اللہ یہ جو ہم نے لائٹنگ کی ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، یا رسول اللہ جو یہ ہم نے چراغا کیا ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، جو ہم نے روشنی کی ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے کہ اگر نبی راضی ہو گئے تو پوری کائنات راضی ہو جائے گی۔ حضرات اس لیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے کچھ تمہیدی جملوں پر آپ نظر رکھیں۔ ایک بار میں نے دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم کی بارگاہ میں عالم خیال میں عالم تصور میں حاضری دی، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے عرض کیا حضور اللہ ہے؟ میں نے پوچھا اللہ ہے؟ تو جواب ملا، بہت بڑا سوال نہیں کیا ہے، اگر میں آپ سے پوچھ لوں آپ بھی کہیں گے اللہ ہے، لیکن میں پوچھوں کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے علماء نے بتایا ہے، مجھے قاری علیم صاحب نے بتایا ہے، مجھے قاری غلام نبی صاحب نے بتایا ہے، مجھے ان حفاظ نے بتایا ہے۔ میں نے پوچھا حضور اللہ ہے؟ جواب ملا ہاں اللہ ہے۔ میں نے پوچھا حضور کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ تو میں ایک قدم اور آگے گیا، حضرت شیس پیغمبر کی بارگاہ میں حاضری دی۔ میں نے پوچھا حضور اللہ ہے؟ جواب ملا ہاں اللہ ہے۔ میں نے پوچھا حضور آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا نہیں میں نے بھی سنا ہے اللہ ہے۔ میں ایک قدم آگے اور گیا، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضری دی، پوچھا اللہ ہے؟ جواب ملا اللہ ہے میں نے سنا ہے۔ میں حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں گیا، آپ تو ذبیح اللہ ہیں، آپ بتا دیں اللہ ہے؟ بے شک اللہ ہے۔ حضور آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے تو جبریل نے بتایا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا چلو حضرت موسیٰ سے پوچھتے ہیں، ان کا لقب ہے کلیم اللہ، انہوں نے اللہ سے باتیں کی ہیں تو اللہ کو دیکھا بھی ہوگا۔ حضرات میں پوچھا حضور اللہ ہے؟ جواب ملا اللہ ہے۔ میں نے پوچھا حضور آپ نے دیکھا ہے؟
کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے۔ میں نے کہا تو آپ کو کیسے پتا؟ تو کہا مجھے جبریل نے بتایا ہے۔ تو میں نے کیا کہا آپ نے دیکھنے کی درخواست بھی نہیں دی تھی، آپ نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا؟ کہا درخواست تو دی تھی لیکن جواب آیا تھا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ حضرات میں نے سوچا چلو حضرت عیسیٰ روح اللہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرات میں حاضر ہوا، حضور اللہ ہے؟ جواب ملا اللہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے؟ کم دیکھا نہیں ہے، مجھے بھی جبریل نے بتایا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ بھی کہیں گے اللہ ہے میں نے سنا ہے۔ اگر میں مسجد کے امام سے پوچھوں جواب ملے گا اللہ ہے میں نے سنا ہے۔ اگر میں مندر کے پنڈت سے پوچھوں پنڈت جی اللہ ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی کہیں گے اللہ ہے میں نے سنا ہے۔ اگر میں دنیا کے سب سے بڑے پوپ سے پوچھوں اے پوپ اللہ ہے کہ نہیں ہے، جواب ملے گا اللہ ہے۔ میں پوچھوں آپ نے دیکھا ہے، وہ کہے گا جب میرے پیغمبر عیسیٰ مسیح ہی نہ دیکھ سکے تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو میں نے اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں سے پوچھ لیا، جواب ملا اللہ ہے میں نے سنا ہے۔ اب میرا ذہن مجھ سے سوال کرتا ہے، میرا دماغ مجھ سے سوال کرتا ہے، حضرات کی اس بھری دنیا کے اندر سب کہتے ہیں اللہ ہے میں نے سنا ہے، کوئی ایک ایسی تو ہستی ہونی چاہیے جو یہ کہے میں نے اللہ کو دیکھا ہے، ایک ذات تو ایسی ہونی چاہیے جو کہے میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اس لیے ابراہیم بولے اللہ ہے میں نے سنا ہے، حضرت شیش بولے اللہ ہے میں نے سنا ہے، حضرت زکریا بولے اللہ ہے میں نے سنا ہے، حضرت ابراہیم بولے اللہ ہے میں نے سنا ہے، حضرت اسماعیل بولے اللہ ہے میں نے سنا ہے، حضرت ابراہیم بولے اللہ ہے میں نے سنا ہے، حضرت یعقوب بولے اللہ ہے میں نے سنا ہے، حضرت یوسف بولے اللہ ہے میں نے سنا ہے، حضرت دانیال بولے اللہ ہے میں نے سنا ہے، حضرت ذوالکفل بولے اللہ ہے میں نے سنا ہے، حضرت لوط نوح زکریا بولے اللہ ہے میں نے سنا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہے میں نے سنا ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ہے میں نے سنا ہے۔ میں نے سوچا اس بھری دنیا کے اندر، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ایک ایسی تو ہستی ہونی چاہیے جس نے اللہ کو دیکھا ہو، تو اس کے لیے میں نے مدینے کے جانب اپنا چہرہ کیا اور رسول اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور میں نے عرض کیا حضور اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ جواب ملا ہاں ہے۔ میں نے پوچھا سرکار آپ کو کیسے پتا؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ساری دنیا سن کے بولے اللہ ہے، میرا نبی آنکھوں سے دیکھ کر بولا اللہ ہے۔ تو جس نے سن کر گواہی دی اسے آدم صفی اللہ کہتے ہیں، جس نے سن کر گواہی دی اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، جس نے سن کر گواہی دی اسے اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں، جس نے سن کر گواہی دی اسے داؤد خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، جس نے سن کر گواہی دی اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، جس نے سن کر گواہی دی اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، اور جس نے اللہ کو دیکھ کر گواہی دی اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی نظر کہاں تک جا رہی ہے؟ لوگ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں۔ ارے یار جن سے اللہ نہ چھپا ہو ان سے دیوبند کی دیوار کیا چھپ سکتی ہے؟ جس مصطفیٰ سے خدا کی ذات نہ چھپی ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا تھا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ جب بہت کہا اللہ نے کہا موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ، میں نور کی چھوٹی تجلی ڈال دوں گا، تم دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کوہ طور پر گئے، اللہ نے اپنے نور کی چھوٹی سی تجلی ڈالی۔ جیسی حضرت موسیٰ نے دیکھا آپ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، اور جب ہوش بھی آئے تو اتنا دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کے علم کا عالم یہ تھا، قاضی عیاض لکھتے ہیں، شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ اتنا دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کی نظر کا عالم یہ تھا کہ آپ 30 میل کی دوری سے اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر
خواجہ کا ہندوستان، برونی کا جاگتا ہوا مسلمان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت محترم، تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا جب حضرت موسیٰ نے اتنا دیکھ لیا تھا۔ ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں، مشکات شریف کی حدیث، غلط ثابت کرنے والے کو 1,00,000 روپے کا انعام۔ سنو، مشکات کی حدیث ہے، میرے نبی کا سر ہے، حضرت امی عائشہ کی گود ہے، وہ امی عائشہ کی ہماری ماں ہے۔ قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی ساری بیویاں کلمہ پڑھنے والوں کی مائیں ہیں۔ آسمان کے تارے نکلے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کی گود میں نبی کا سر ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہیں؟ اب یہاں سے عقیدہ مل گیا کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ کیا یہ تھا کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں یہ بھی حضور جانتے ہیں، اور کس امتی کی نیکیاں کتنی ہیں یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ تبھی تو کہا یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا اتنی میری نیکیاں کسی کی ہیں؟ اگر نبی کو نہیں پتا ہوتا تو کہہ دیتی اے عائشہ یہ کیا پوچھ رہی ہو، میں کیا جانوں، کیا میں گن کے آ رہا ہوں؟ نہیں، نبی نے کہا عائشہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ چونک گئی، یا رسول اللہ تو میرے باپ صدیق اکبر کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ عمر کی زندگی کی ساری نیکی ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ زندہ باد۔ تم کہتے ہو کہ آسمان کے تارے نہ چھپ سکے میرے نبی سے، اب کیا چھپے گا؟ ہمارے اعمال نبی سے نہیں چھپے ہیں تو کون کیا چھپ سکتا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے اپنے نبی سے سچا رشتہ مضبوط کرو۔ ہم تو الحمدللہ کل بھی بریلی سے محبت کرتے تھے اور آج بھی بریلی سے، اور بریلی سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے جب یہ کہہ رہے تھے میلاد مصطفیٰ نہ مناؤ تو بریلی والا کہہ رہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب یہ کہہ رہے تھے نبی کو اپنا بڑا بھائی کہو تو بریلی والا بول رہا تھا سرور کہوں کی مالک کو، مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بھری، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ نہ کہو تو بریلی والا کہہ رہا تھا دشمن احمد کی شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، سنیوں یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب یہ کہہ رہے تھے سلام نہ پڑھو تو بریلی والے نے وہی سلام دے دیا جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بریلی والے نے ہمارے ایمان کو بچا لیا، اے میرے بریلی کے امام تو ہمیں نہیں بھولا تو ہم تجھے نہیں بھولیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں تیری روح سے ہم پورا سلام پڑھیں گے، لیکن آخر میں یوں بھی کہیں گے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت کے لاکھوں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیا بات ہے حضرات، کیا نہ دیا ہے میرے بریلی کے امام نے۔ جب مسئلہ مسائل کی بات آئی تو فتاوی رضویہ دے دیا ہے، جب قرآن کو سمجھنے کی بات آئی تو کنز الایمان دے دیا ہے، جب نعت رسول کی باری آئی تو ہدایت بخشش دے دیا ہے۔ کیا نہ دیا میرے بریلی والوں نے؟ تو ایک تاریخی جملہ اور نوٹ کر لو بریلی ملک والوں کہ ہندوستان کی دھرتی پر اسلام کو پھیلایا ہے غریب نواز نے، اور ہندوستان والوں کے ایمان کو بچایا ہے امام احمد رضا خان۔ امام احمد رضا خان نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ بریلی سے محبت الحمدللہ ہے اور ہمیشہ رہے
رہے گی ہماری۔ حضرات محترم آئیے میں بتاتا ہوں اب آپ کو میرے نبی کی عظمت میں بتاتا ہوں۔ حضرات جب میرے نبی آ گئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب دنیا میں بیٹے آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مزاج ہے، سب کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر روتا ہوا نہ ہو تو ماں باپ ڈر جاتے ہیں کہ ایسا تو نہیں بیٹا مرا ہوا پیدا ہوا ہے، ایسا سوچ لیتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں صحابہ نے پوچھا یا آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ بچہ روتا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بچہ روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اور پہلی حدیث تو یہ مشکات کی میرے نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کوئی اگر قید خانے میں جائے گا تو وہ ہنستا ہوا نہیں بلکہ روتا ہوا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں صحابہ نے پوچھا کیوں پیدا ہوتا ہے روتا ہوا؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے جو بچے کے پیٹ پر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے اپنی جسارت کو آخری درجہ دیتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ ہمزاد آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ میرے نبی نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ کیا آپ کے پیٹ پر بھی اس نے مارا تھا؟ میرے نبی نے کہا وہ میرے پیٹ پہ کیسے مارتا؟ وہ جب پیدا ہوا نا تو میرے چہرے کو دیکھتا رہا اور میرے چہرے میں گم ہو گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ میرے اللہ نے اپنے رسول کو صورت میں بھی لاجواب بنایا ہے، سیرت میں بھی۔ اگر حسن رسول ہمارے بچے سیکھ لیں گے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ کہ پہلے انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسری یہ کہ دوسری بات یہ نبی نے کہا کہ انہیں اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسری بات ماں باپ کی ڈیوٹی لگائی حضور نے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ یہ 3 ڈیوٹی حضور نے لگائیں۔ جب ہمارے دنیا میں لوگ پریشان ہیں دنیا کے حسن کے چکر میں، ادھر ادھر محبوب بنائے گھوم رہے ہیں، جھوٹی عزتیں خراب کر رہے ہیں، یار یہ دنیا کا محبوب تمہاری عزتیں خراب کر دے گا، تمہاری دولتیں لوٹ لے گا۔ یار محبوب بنانا ہے تو اس کو کیوں نہیں بنا لیتے ہو جو اللہ کا بھی محبوب ہے؟ حضرات میرے نبی خود فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی یوسف کو آدھا حسن دیا ہے اور مجھ مصطفیٰ کو اللہ نے پورا حسن دیا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے یوسف کو حسن صباحت دیا ہے اور مجھ کو حسن ملاحت دیا ہے۔ حسن صباحت وہ ہوتا ہے جس پہ نظر ٹکی نہ رہ سکے، جس پر نظر جمے نہ، جیسے یہ لائٹ ہے آپ اس کو دیکھیں گے آپ کی نظر اس پہ ٹک نہیں سکتی ہے، رک نہیں سکتی ہے اس پہ۔ حضرات تو وہ حسن صباحت یوسف کو دیا گیا، لیکن حسن ملاحت وہ ہے کہ جب نظر ایک بار ٹک جائے تو ہٹنے کا نام نہ لے، اور اللہ نے اپنے رسول کو وہ حسن ملاحت دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، اور سب چمک والے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حضرات میں حسن رسول کی بات اس لیے کر دیا، بزرگان دین فرماتے حسن رسول کی باتیں کیا کرو، اس سے اللہ دلوں میں طاقتیں پیدا کرتا ہے، اس سے اللہ محفل کا حسن بڑھا دیتا ہے، اللہ اسے چہرے کا رونق جو ہے اللہ اس کی بڑھا دیتا ہے، چہرے کی رونق۔ میرے نبی نے کالی چادر شریف اوڑھ کر فرمایا تھا عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ عائشہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کوئی الفاظ ہی نہیں بنے ہیں کہ کما حق ہوا آپ کی تعریف کی جا سکے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں اس کالی چادر میں آپ کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کالی بدلی سے چاند نکل آیا ہو۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ دی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار یہ میرے نبی کو میں نے ایک حدیث شریف پڑھ دی اس حوالے سے کہ اس کی برکتیں آپ لیتے چلے جائیں، اس نے رسول کی وہ ہے۔ اب میں بات میرے نبی جب آئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں بیٹے روتے ہوئے جب حضور آئے تو سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا، اللہ نے اپنے رسول کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ مسجد ہم سجدہ آپ بھی سجدہ کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سب لوگ بولے کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں نماز کی؟ نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہے، ہاں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کیا پڑھتے ہیں سجدے میں سب لوگ؟ سبحان ربی الاعلیٰ،
کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ سب لوگ کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو سیدھا سجدے میں چلا گیا۔ اب سجدے کے لیے ضروری ہے جگہ پاک، لباس پاک، تن پاک، بدن پاک، زمین، مصلی سب پاک، لیکن حضور سجدے میں گئے۔ حضرات تو میں آپ کو بتاؤں میرا نبی بھی پاک ہے، میرے نبی کی ماں آمنہ بھی پاک ہے، یہ جگہ پہ وہ نماز پڑھتا ہے، حضرات محترم وہ بھی پاک ہے۔ حضرات اس لیے کہ اللہ نے اس رسول نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا تھا۔ خود نبی فرماتے ہیں کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اللہ نے اس وقت نبی بنا دیا تھا۔ آج لوگ حضور کو نبی نہیں مانتے، کہتے ہیں میں نور نہیں مانتا ہوں، کہتے ہیں حضور کو نور نہیں، وہ ہماری طرح بشر تھے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نہیں ہے قل انما انا بشر، میں نبی تو میں آپ ہی کی طرح ہوں۔ نبی نے اللہ نے کہا تم کہہ دو، اگر میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گا، تو آپ اپنی زبان سے انکساری پیش کر دیجئے، عاجزی پیش کر دیجئے، اپنا بڑکپن پیش کر دیجئے۔ اس لیے کہا تھا لوگ اس کو دلیل بناتے، اس سے استدلال استنباط کرتے۔ میں کہتا ہوں اندھے ہو جاتے ہو کیا؟ قرآن کی بے شمار تم کو آیتیں نہیں دکھائی دیتی ہیں، اور دکھائی کیسے بھی دیں گی؟ حضرات قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی محبت چاہیے، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے مجاہد ملت کی محبت چاہیے، حضور تاج الشریعہ کی محبت چاہیے، حضور مفتی اعظم ہند کی محبت چاہیے، تمام اولیاء کرام کی محبت چاہیے، تب ہمیں سمجھ میں۔ یہ کہتے ہیں حضور نور نہیں، میں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے نور نہیں ہے کیونکہ حضور نظر آتے نور نظر نہیں آتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو ایک کتاب ہے جو درس نظامیہ میں مولویوں کو مولانا لوگوں کو 5ویں جماعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کتاب کا نام ہے نور الانوار۔ آپ نے یاد کر لیں گے اس کا کیا نام ہے؟ نور بھی ہوں گے آپ کے گاؤں میں، انوار بھی ہوں گے، دونوں کو ملا دیجئے ہو گئے نور الانوار۔ یہ کتاب لکھی ہے ملا احمد جیون رضی اللہ تعالیٰ جو امیٹھی شریف میں آرام کر رہے ہیں، حضرت اورنگزیب کے استاذ، ان کی لکھی ہے کتاب نور الانوار۔ جب تک کہ ہم لوگ اس کو نہیں پڑھ لیتے ہیں تب تک کسی کو سند فضیلت نہیں دی جاتی۔ میں نے اس کتاب کو بریلی شریف میں پڑھا تھا، ایک مفتی صاحب نے مجھے پڑھایا، جب یہاں کا نام لیا میں نے کہا حضور میں تو ان کے قرب خاص میں رہتا ہوں۔ تو یہ وہ کتاب ہے، اس میں عقل کی تعریف لکھی ہوئی ہے، مائنڈ ذہن کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ مولانا احمد جیون نے تعریف لکھی ہے، وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہوا نور فی بدن الآدمی، کہ عقل وہ نور ہے جو آدمی کے بدن میں ہے۔ کیا کہا؟ عقل وہ نور ہے جو آدمی کے بدن میں ہے۔ انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا، کہا دیکھا عقل نور ہے اور عقل نظر نہیں آتی، اور عقل نور ہے۔ اب حضور نظر آتے ہیں تو نور کیسے ہو گئے؟ کیونکہ عقل نظر نہیں آتی اور عقل نور ہے، اور حضور اگر نور ہے تو نظر کیوں آتے ہیں؟ حضور تو نظر آ رہے ہیں تو گویا کہ نور نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا میں تمہارے اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا تم نور کی بات کرتے ہو، 160 حدیثیں یہ فقیر الحمدللہ صرف نبی کے علم غیب اور نبی کے نور ہونے پر عربی کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو وہ نور دیا ہے۔ حضرات سنو، میں نے کہا تم کہتے ہو مصطفیٰ نور نہیں، کہا مصطفیٰ نظر آتے ہیں تو نور کیسے ہو گئے؟ تو میں نے کہا سنو، پہلے نور کی تعریف آپ سن لو۔ نور کون؟ نور کیا ہے؟ نور کی تعریف کیا ہے؟ نور وہ ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے، اس کو کہتے ہیں نور۔ جیسا کہ سورج خود بھی روشن ہے، ہم کو بھی روشنی دے رہا ہے، چاند خود بھی نور ہے، ہم کو بھی روشنی دے رہا ہے، تو یہ دکھنے والے نور ہو گئے۔ اب جو نور نہیں دکھتے، جیسا کہ ایمان نور ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، ہدایت نور ہے لیکن دکھتی نہیں ہے، تقوی نور ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، عقل نور ہے تو دکھتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب تم کہتے ہو حضور نور ہے اور جو نظر بھی آتے ہیں، میں نے کہا بے شک تمہیں پتہ نہیں ہے عقل کی تعریف، نور کی تعریف، کہ کچھ نور ایسے بھی ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں اور کچھ نور ایسے بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں۔ اب تم کہتے ہو حضور نظر آتے ہیں، نور کیسے ہو گئے؟ حضرات تو میں نے کہا حضور نظر بھی آتے ہیں، حضور میرے نور ہیں، اور حضور کی تم بات کرتے ہو، حضور نور ہی نہیں بلکہ سراپا نور ہے، حضور نور اعلیٰ نور ہے، حضور نظر بھی آتے ہیں، حضور نظر نہیں بھی آتے ہیں۔ اگر نظر ابو بکر کی ہو تو نظر آتے ہیں، اور اگر نظر ابو جہل کی ہو تو نظر نہیں آتے۔ وہ نظر نہیں آتے ہیں،
لیکن نور کھاتا کہاں ہے؟ حضور تو کھا بھی رہے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں یار حضور کا کھانا دیکھ رہے ہو، حضور تم کہتے حضور ہے، حضور نے حدیث شریف سے ثابت ہے کہ 1 مہینہ نہیں کھائے، 1 مہینہ نہیں کھائے۔ اب تم کہتے حضور میری طرح، میں 1 مہینہ نہیں کہتا ہوں محتشم بھائی 15 دن کھانے چھوڑ کے دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا، کہنا بھول جائیں گے نبی میری طرح ہے۔ حضرات صحابہ نے بھی کرنا شروع کر دیا، حضور نے فرمایا تم کیوں کر رہے ہو؟ حضور آپ بھی تو نہیں کھا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میری فکر مت کرو، میں نہیں کھاتا ہوں تو رات کی تنہائی میں میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے، میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضور کھاتے کہ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا حضور اس لیے کھاتے ہیں، میں نے کہا بتاؤ اگر تمہارے نبی مکہ شریف میں اور مدینے میں نہیں کھاتے مسلمانوں تو ہم غلاموں کو کھانے کا طریقہ کون سکھاتا؟ اگر حضور پیتے نہیں تو ہمیں پینے کا طریقہ کون سکھاتا؟ اگر حضور آرام نہیں کرتے تو ہمیں سونے کا طریقہ کون بتاتا؟ میں نے کہا حضور کھاتے ہیں صرف اپنی امت کے لیے کھاتے ہیں، تعلیم امت کے لیے کھاتے ہیں، اور تم کہتے حضور کیوں کھاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں حضور 1 مہینہ کچھ نہیں کھایا تھا، تم 10 دن کچھ نہ کھاؤ، بلکہ یہ سن لو قسم خدا کی میرا نبی جس کھانے کو نہ کھائے وہ کھانا مر جائے، اور ہم جس کھانے کو نہ کھائیں تو ہم مر جائیں۔ میرے نبی نے جس کو کھا لیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے حرام نہیں کر سکتی ہے، اور میرے نبی نے جسے نظر سے دور کر دیا ہے اسے کوئی کبھی حلال نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہجرت کی رات تھی، ہجرت کی رات تھی، حضور نکل رہے تھے حجرے سے باہر، کافر لیے تلوار کھڑے کہ نکلیں بس گردن مار دیں گے حضور کی، حضور کی گردن مار دیں گے۔ ابو جہل بھی کھڑا ہے۔ اب حضور باہر نکلے، اپنی مٹی میں اپنی مٹھی میں مٹی کو لیا، اور لینے کے بعد اس پہ یاسین و قرآن الحکیم پڑھا، اور پڑھ کے اس پر پھونک دیا، اور پھونک کے ان کے اوپر ڈال دیا۔ اب جب حضور نے مٹی ڈال دیا اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکل رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ حضرات اب آپ کوئی کہے کہ حضور نظر نہیں آتے ہیں تو کہہ دینا کہیں وہی مٹی تمہارے بھی تو نہیں لگ گئی ہے، حضور نظر نہیں آتے ہیں کہیں وہی مٹی تمہارے تو نہیں لگ رہی۔ ارے بات صاف ہے یار، جب بڑوں کو نہیں دکھے تو چھوٹوں کو کیسے دکھ جائے؟ جملہ تو یہ ہے حضرات۔ تو میں بات کر رہا تھا اپنے نبی کی ولادت کی، میں چاہتا ہوں آپ محبت سے بول دیں سبحان اللہ، تھوڑی دیر اور بول دوں، آپ سننا چاہتے ہیں بول دیں سلام علیکم، ٹھیک ٹھیک۔